دے کر معمر قذافی پر حملہ کیا، اس کی حکومت گرائی اور لیبیا کی حکومت ان اپنے ہاتھ میں لے لی۔ یاد رکھو، یہودیوں کی سازش حکومت کرنا نہیں، یہودی یہ صرف ان کی سازش کیا ہے، پوری دنیا کی بینک بیلنس، پوری دنیا کے اکاؤنٹ، پوری دنیا کی مالی اثرات ہمارے پاس آ جائے، ہمارے قبضے میں، ہر ایک مالی اعتبار سے ہمارا محتاج بن کر۔ اس لیے جو ملک لیتے ہیں وہ اپنے چھیلوں کو حوالے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، شام دوسروں کو دے دیا، عراق ان کو دے دیا، لیبیا ان کو دے دیا، اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک لیے ان کے ہاتھ حوالے کر دیے۔ آہستہ آہستہ پورے عرب کنٹری پر یہ لینا چاہتے ہیں۔ اب اسرائیل کے اوپر ایک سوچے سمجھے سازش کے تحت انہوں نے جو حملہ کیا، نہ اس میں کوئی حزب اللہ کا کوئی بندہ، سب کچھ یہ حزب اللہ والے، یہی حزب الشیطان تھے جنہوں نے اسرائیلیوں کے ساتھ ملی بھگت کر کے مسلمانوں کے ساتھ اس قدر ظلم ڈھایا۔ افسوس کہ مسلمان سوئے ہوئے۔ یہودی کبھی بھی، قرآن کی آیت واضح کہہ رہی ہے کہ ان کے اوپر ذلت ہے، ان کے اوپر مسکنت ہے، اللہ کا غضب ہے، کبھی اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتے۔ ان کے اوپر آج نہیں، پیغمبروں کے زمانے سے جب انہوں نے انبیاء علیہ صلاۃ والسلام کو ناحق قتل کیا اور نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، حد سے زیادہ گزر گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت اور مسکنت ان کے اوپر ایسی تھما دی کہ فرد کامل ذلت کے ان کے اوپر جما دی گئی کہ قیامت تک ان کی سلطنت ان سے چھین لی گئی۔ یہ کبھی اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتے۔ کبھی یونانیوں نے ان پر حملہ کیا، کبھی کلدانیوں نے کے غلام بنے، کبھی بخت نصر کے غلام بنے، کبھی ایرانی مجوسیوں کے یہ ساتھ مل کر اپنی حکومت قائم کی، کبھی مسلمانوں کے زیر حکومت رہے، کبھی نصرانیوں کے زیر حکومت، تو کبھی ہٹلر کے رحم و کرم پر، کبھی امریکیوں کے ساتھ صرف ہمدردی کے اعتبار سے۔ ہر ملک نے ان کو بھگایا، ہر ملک نے ان کو یہاں سے اپنے علاقوں سے نکال کر ایک جگہ جمع کر دیا۔ اور یہ سب کچھ یاد رکھو، یہ اس جنگ کی طرف جا رہے ہیں جو ایک آخری جنگ ہوگی، جنگ عظیم ہوگی، جس کو کہیں غزوہ ہند کے نام سے، کہیں اس لشکر کے نام سے جو خراسان سے لشکر نکلے گا، جس کا علم، جھنڈا وہ سفید اور کالا، اس میں سفید رنگ کا جھنڈا اور الفاظ لکھے ہوں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے مجاہدین کو اور طالبان کو آج فتح نصیب کر دی۔ یہ سب سے بنیادی کڑی ہے کہ آج سے اور اس دور سے، آج کا مطلب اس دور سے اب مسلمانوں کی فتح آگے چلنے والی ہے، نکلنے والی ہے، جانے والی ہے، لیکن یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ ہم جب تک ہیکل سلیمانی کو قائم نہیں کریں گے، جو اور ان کے دین مذہب کے اندر، کہ جب تک یہ بیٹھے ہوئے ہیں کس کے انتظار میں، دجال کے، کہ دجال آئے گا تو اور اس کے آنے سے پہلے ہمیں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنی ہے، ورنہ ہم ختم ہو جائیں گے، ہم باقی نہیں رہیں گے۔ اپنے ڈر سے، اپنے بچانے کے لیے یہ فلسطین پر حملہ کر کے اور آہستہ آہستہ فلسطین کو گھیرے میں لے کر یہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی اور پورا علاقہ ہمارے قبضے میں ہو، ہم ہیکل سلیمانی تعمیر کرا کر اپنے جو ان کے دجال ہے، جو ان کا معبود ہے، جو کہ گم شدہ ہے، وہ آئے گا، پھر ہماری مدد ہوگی، دنیا میں ہماری حکومت ہوگی۔ صرف اپنے اس چال کو چلانے کے لیے انہوں نے ان حزب اللہ کو، ایرانیوں کو، ان شیعوں کو، ان روافض کو استعمال کیا، اور آج دن رات یہ بم برسائے جا رہے ہیں۔ اس قدر ظلم و جبر کہ انسان دیکھ کر حیران رہ، یہ اس قدر یہ ظالم لوگ ہیں۔ انہوں نے انبیاء علیہ صلاۃ والسلام پر رحم نہیں کیا، انبیاء علیہ صلاۃ والسلام کو ناحق قتل کیا، تو ان کے اوپر اللہ نے ذلت ڈالی ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے مایوسی نہیں۔
آج بھی وہ لوگ، وہ جوان، آج بھی سب کچھ چلا گیا، اولادیں ان کی چلے گئے، گھر ان کا گر گیا، کچھ بھی باقی نہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں الحمدللہ، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ تو اور مسلمانوں کے لیے عبرت ہے، آج بھی دور ہے، اپنی آنکھیں کھولو اور اس فتنے والے دور سے نکل کر حقیقی زندگی میں آ جاؤ، اور صرف زبانی باتیں چھوڑ کر اصل حقیقی کام کی طرف لگ جائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کس مقصد پر آنا ہے، کس کام کے لیے تیار ہونا ہے، کہ اپنی تیاری مکمل ہو، اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دیں کہ اب آرام کا زمانہ نہیں، اب کفار سے ہر اعتبار سے تیاری کرنا، لڑنا، اور ہر اعتبار سے اس کو نقصان پہنچانا، چاہے معیشت کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے ہو، چاہے کسی اعتبار سے۔ یہ وہ دور ہے، وہ فتنے کا دور ہے، قرب قیامت کا دور ابھی قریب ہے، اور اس میں وہ جنگ عظیم کی طرف آہستہ آہستہ اقدام اٹھ رہے ہیں، قدم جنگ عظیم کی طرف جا رہے ہیں۔ اب تیاری مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت مرحمت و ملحقتاً و ملحمتاً، کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں اور جنگ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، اور آگے ایک حدیث میں فرمایا انا الضحوک القتال، کہ میں بہت ہنسمکھ ہوں اور جنگ آور بھی ہوں۔ صرف اس بات کا نہیں کہ بس ہم امن پسند ہے، امن کی جگہ امن، اور جہاں پر ظلم ستم ہو وہاں پر ظلم کی جگہ پر ہم ان پر قہر بن کر تو تمام مسلمانوں سے، تمام ہر ایک اعتبار سے مسلمانوں سے یہی گزارش ہے کہ یہود اور ان کے جتنے بھی چیلے ہیں ان کی چالوں کو سمجھو، وہ جس انداز میں کام کر رہے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے ہوشیار رہنا، لیکن سراسی ان کی چال بازی سے آج غزہ میں لاکھوں بے گھر ہو گئے، ہزاروں زخمی ہیں، ہزاروں شہید ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو استقامت دے، مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکومتوں کو، ہمارے اداروں کو، ہمارے جتنے بھی جو اس ملک کے ساتھ ادارے ہیں، اور ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک قوت دی ہے، ان کے اللہ تبارک و تعالی دل و دماغ میں یہ بات ڈال دے کہ یہ ہمارا امتحان ہے، امتحان ان کے لیے نہیں، امتحان ہمارے لیے کہ ہم اس دور میں کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، بات مختصر یہی ہے کہ یہ یہودی غالب نہیں آ سکتے، چاہے لاکھ کوشش کریں، اس لیے قرآن کے احکام یہ واضح ہیں، قرآن کے اندر جو حکم ہے یہ دائمی ہمیشگی کے لیے، یہ کبھی اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتے، غیر کے سہاروں پر کڑے ہیں۔ آج اسرائیل ہے تو غیر کے سہاروں پر کڑا ہے، آج یہ ظلم بربریت کر رہے ہیں، یہ غیر کے باتوں پر کر رہے ہیں، یہ غیر کل ان کو چھوڑ دے گا، اور عن قریب یہ مسلمان غالب آئیں گے، دین والے غالب آئیں گے۔ یہی آپ دیکھ لو، اللہ نے مجاہدین کو غلبہ دیا، مجاہدین غالب آ گئے، اور پوری دنیا پر ان کی حکومت، ایک ایسی حکومت کہ دنیا ان کو دیکھ کر آج عش عش کر رہی کہ حکومت ہو تو ایسی ہو، منصفانہ ہو، عادلانہ ہو، اور ہر ایک اعتبار سے ہر ایک کا حقوق ادا کرنے والا، اور یہ اب رکنے والا نہیں۔ اب ایک علاقے کے اندر جہاد کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے حکومت دے دی ہے، اور یہی آہستہ آہستہ پوری دنیا پر انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ حکومت قائم اور دائم ہوگی، قائم بھی ہوگی، دائم بھی ہوگی۔ اب وہ وقت قریب ہے حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار کا، اب وہ وقت قریب ہے، اس طرف یہودی اپنے دجال کے انتظار میں، اور اس طرف مسلمان حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں ہے، اور اس سے پہلے ان کے درمیان جنگ ہونا یہ لازم ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ جنگ نہیں ہو سکتی، جنگ ہوگی، اور اس میں مسلمان آزمائے جائیں گے۔
لیکن ہر ایک اپنی تیاری برقرار رہے، اللہ سے مانگتے رہے، اور کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے راستے بند، پہنچ نہیں سکتے، ہمارے پاس وسائل نہیں، لیکن اپنے ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت رات کو اٹھ کر اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں، ان کے لیے مدد نصرت تو مانگ سکتے ہیں، مالی تعاون تو کر سکتے ہیں۔ انسان کے بس میں جتنا ہے کہ جو اس کی طاقت کے بقدر ہے اتنا تو کر لیں، باقی اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو مغلوب نہیں کرتا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ، ایک طبقہ، ایک قوم قیامت کے دن تک دین پر قائم دائم رہے گا، حتی یأتی امر اللہ۔ آگے فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک باقی رہنے والی۔ ایک دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق کے ذریعے سے فلسطین اور بیت المقدس کو فتح دی، اور سلطان ایوبی کے ذریعے سے فتح دی، اور وہ دور قریب ہے، دوبارہ وہ دور آنے والا ہے عن قریب۔ یا تو اللہ تبارک و تعالی یہ کام ترکوں سے لے گا، یا اللہ تبارک و تعالی یہ کام طالبانوں سے لے گا، لیکن یہ کام عن قریب ہونے کو جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہیں سنی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ دے، اور ان باتوں کی گہرائی ہم سب کو نصیب کرے، اور ہر قسم کی فتنوں سے تمام مسلمان پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔